نحمده ونصلي على رسوله الكريم واصحابه اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم فقهنا في الدین اللهم حاسن حسابا یسیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی چلیے تو شروعات کرتے ہیں. ہاں الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباد الذین اصطفیٰ. الحمدللہ. دیکھیں ہم نے لاسٹ ویک ہم نے کیا پڑھے تھے؟ بنو مستلق، غزوہ بنو مستلق، جس میں واقعہ دو بڑے منافقوں کی وجہ سے دو بڑے واقعات پیش آئے. اچھا پہلا تو واقعہ وہ بہت اچھا تھا کہ جو بنو مستلق تھے، ہاں ان کے قبیلے سے حضرت جویریہ علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی اور وہ بڑی بابرکت خاتون تھی، ہے نا، اور انہوں نے بہت ساری برکتیں لائی. یہ تو ہو گیا. اس کے بعد پہلا واقعہ وہ آیا کہ دو مسلمانوں کے بیچ میں جھگڑا ہو گیا، ہے نا، اور پھر وہی تانا کسی پہلے والی کے تم مہاجرین اور انصار کے بیچ میں. تو یہ بھی بہت بڑا فتنہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت حکمت سے، اللہ کی اذن سے بہت حکمت سے سنبھال لیا اس کو. لیکن عبداللہ بن ابی ملعون کیا کیا؟ بہت بری بات کہی. چلے ان کے بیٹے نے، پھر دیکھو وہ جتنا بڑا منافق اتنا سچا ان کا بیٹا عبداللہ بن ابی، یعنی عبداللہ ان کا بھی، اس کا بھی نام عبداللہ تھا. تو اس نے کیسا دفاع کیا، ٹھیک ہے نا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی کبھی بھی ان کو منع کیا کہ نہیں، اپنے باپ کے خلاف مت جاؤ، یہ اصول کی، اسلام کے اصول کے خلاف ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو اتنا ہی احترام دینا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع کیے. اس کے بعد کا واقعہ عفق، جو اتنا یعنی دکھ بھرا اور اتنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے تک کو ہلا دیا. بات چھوٹی سی تھی، منافق نے کہاں سے کہاں لے کے گئے. اب یہ منافق تو ہم نام دیتے، اگر باہر سے جو لوگ دیکھے تو وہ تو جتھا مسلمانوں کا تھا، ہے نا، مسلمان اسی کے اندر تھے. منافق تو وہ بعد میں پتہ چل رہا ہے، جب وہ خلاف اسلام کی بات کرتے، خلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرے تب پتہ چل رہا ہے. ورنہ وہ تو کلمہ کو تھے، کلمہ بول کے مسلمان ہوئے تھے، بس دل سے مسلمان نہیں ہوتے. تو اور یہ عبداللہ بن ابی جو تھا وہ تو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے، ہاں، تب اس کو تاج پوشی ہونی تھی. وہ اوس کے اس میں سے اپنے آپ کو قبیلے اس کو بڑا سردار بنانے والے تھے. تو اپنی ساری بھڑاس نکالتا ہے. اب واقعہ عفق میں ہم نے دیکھے معمولی سی بات، اس کو کہاں دیے. بہت لوگوں نے وہ، ہم اس کو آج کے زمانے میں کہیں گے کہ اسکینڈل ہے نا، اسکینڈل کہیں گے نا. تو اب پہلے ابھی دیکھو اس میں مسلمان بھی تھے کچھ جن کو تو سزا ہوئی، اور منافق زیادہ تھے، لیکن بظاہر تو وہ کلمہ کو تھے نا. تو منہ شگافیاں جو تھی وہ مسلمانوں کی تھی. اب اس کے دفاع میں، یعنی دیکھو جب ہمارے سامنے کسی کی عزت کا ایسا معاملہ آئے گا تو ہم کیا کریں گے؟ اب میں اور میرا بولنا یا تمہارا سمجھنا اتنا فائدہ نہیں دے گا جتنا ابھی ہم تھوڑی سی حدیثیں ہیں اس کو بیان کریں گے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی اس کو فرمایا کہ ایک دوسرے کے مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہے، جو بھی ابھی آگے آئے گا انشاءاللہ. تو اب یہاں سے ہمیں بہت بڑا لیسن لینا ہے، کیونکہ یہ ابھی کا نہیں ہے آج سیرہ پڑھے اور آج سیکھے آج عمل کیا پھر کل بھول گئے، نہیں. یہ ہمیں زندگی بھر اس کا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں یاد بھی دلائے اور ہمیں بولنے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے. کیونکہ ایک ابھی تو واٹس ایپ پہ ایک آپ کا میسج، ہم سب کا، میں ابھی اپنے کو بھی بول رہی ہوں، اور ایک اپنے منہ سے فون پر ایک بات یا کسی کے سامنے ہاں میں ہاں ملا دینا، کتنا کسی کی عزت پہ حملہ ہو سکتا ہے.
تو یعنی آپ امیجن کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت، اپنی چہیتی سب سے چہیتی بیوی تھی نا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، کیسے انہوں نے 1 مہینہ گزارے ہوں گے؟ اور وہ تو نبی بھی تھے اور سربراہ تھے نا پورے مدینہ کے، ہی واز اے کنگ، ہی واز اے عامر، تو ان کو تو فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر لینا پڑے گا نا، کیونکہ سب کے منہ میں، سب کے گھروں میں وہ تو بات چل رہی تھی۔ تو اب جب اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں آیتیں نازل کی، اس کے بعد نہیں، پہلے بھی بہت ساری حدیثیں بیان ہو چکی تھی کہ کیا کرنا چاہیے۔ تو چلے تھوڑی سی اب یہ یاد رکھنا، دوسروں کی عزت کے اور جان کا دفاع کرنا، اس کے اوپر حدیثیں ہیں۔ تو آپ پہلے ہم کس کو دیکھیں گے؟ تم اپنی جو بھی اپنا یہ سرکل ہے نا، ہمارا گروپ، اس میں تو اس میں سب آئیں گے، ٹیچرز بھی آئیں گے، اسٹوڈنٹ بھی آئیں گے، کیونکہ ابھی ہم نے تو سیدھا سے عملی پڑھ لینا ہے نا، ہمیں دوسروں کو خالی بتانے کے لیے نہیں، ابھی ہم اپنے لیں گے، تمہارے اپنے ہی، یہ میری یہ کلاس ہے، ہمارے ہم 3 ٹیچرز ہیں، ان کی ہی تم کو دفاع کرنا پڑے گا پہلے تو، بعد میں باہر جاؤ پھر، ہاں خاندان بھی آتا ہے، میں پہلے اپنی عملی کہاں شروع ہوگی، دیکھو عملی پوائنٹ، تمہارا خاندان تو ہے ہی، اس کا تو دیکھو خون کا رشتہ ہے، تو وہ انسان کیا ہوتا ہے پتہ ہے، خون کے رشتے میں بولتے نا کہ بلڈ از تھکر دین واٹر، تو اپنے خون کے اس کو تو دفاع کر ہی لیتا ہے۔ یہاں مسلمان کی بات آ رہی، تو پہلے ہمارا جو ہم لوگ ابھی ہیں، ہمارا پہلے سامنے ایک قدم تو ہماری اپنی کلاس ہے۔ یہ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیونکہ یہ ذہن بنائے، یہ نہ بنائے کہ ہاں جب کبھی اسکینڈل اور جب کسی کا یہ آئے گا تو پھر ہم یہ حدیثوں پہ عمل کریں گے، نہیں، ابھی ہی کرنا ہے۔ میری بات سمجھ میں آئی؟ ٹھیک ہے، اور ہم ایک کیا ہے، ہمیں ایک ایسا گروپ ہے جو قرآن کی وجہ سے بانڈنگ ہوئی ہے ہماری، الحمدللہ، ہے نا؟ تو اس بانڈنگ کے اندر بھی تم کو کچھ نہ کچھ تو تھوڑے سے قانون قاعدے ہوں گے نا، محبتیں ہیں، پھر ابھی جیسے دفاع کرنا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، تو اب تو ہمارے پاس ماشاءاللہ کتنے سال ہو گئے، تو ایک دوسرے کو جانتے بھی ہوں گے، تو یعنی میرا کہنے کا مطلب پہلا یہاں، بعد میں سب لوگ سب اس میں انکلوڈ ہو ہی جائیں گے انشاءاللہ۔ چلے تو بغیر اس سے ہم شروع کرتے ہیں یہاں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلے پہلی جو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے رشتہ کیا ہونا چاہیے، کیسا ہونا چاہیے، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، بس اس پر ظلم نہ کرے، ہاں، اور نہ اس پر ظلم ہونے دے، جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرے اللہ اس کی ضرورت پوری کرے گا، جو شخص کسی مسلمان کی مصیبت کو دور کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کے مصیبتوں میں سے ایک مصیبت کو دور کر دے گا، سبحان اللہ۔ دوسری حدیث ہے، مسلمان آپس میں ایک جسم اور عمارت کے معنی، اب یہاں تو عمارت کے معنی میں ہے، جو یہ آتا ہے وہ کیا ہے، بنیاد مرصوص، مطلب ایک دم کانچ کی دیوار سیدھی، اس طرح سے ہم لوگ ہیں ایک دوسرے کے لیے، ٹھیک ہے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک دوسرے پر مہربانی کرنے اور دوستی و شفقت میں مومنوں کو ایک جسم کی طرح دیکھو گے کہ جسم کا ایک حصہ کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم بیداری اور بخار میں اس کا شریک ہو جاتا ہے، اور یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر کوئی اپنے بھائی مسلمان کی تکلیف ہو تو تمہیں بھی وہ تکلیف ایسی محسوس ہونی چاہیے کہ تمہارے اپنے جسم میں وہ تکلیف ہو رہی ہے، یہ یہاں پر مقصود ہے، اتنا ہم کو دوسرے مسلمان کی تکلیف یا مصیبت پر محسوس کرنا ہے، تو پھر تم آگے بڑھو گے نا مدد کرنے کے لیے یا دعا کرنے کے لیے، چلو کچھ نہیں تو دعا ہی کر دیں گے نا، ٹھیک ہے نا۔ آگے ہیں
ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے کہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو قوت پہنچاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ کی انگلی کو دوسرے ہاتھ کی انگلی میں داخل کر دیا، یعنی اس طرح مضبوط بانڈنگ ہونی چاہیے. صحیح. چلے آگے ہیں مسلمان کی غیر موجودگی میں دفاع کرنا. موجودگی میں یعنی غیر موجودگی مطلب کیا؟ وہ تمہارے سامنے نہیں ہے. ابھی دیکھیں کوئی آگے تم 2 یا 3 لوگ بیٹھے ہو، وہاں چوتھے کی بات جو تمہارے پاس نہیں ہے اس کی بات آئی تو تم ہاں میں ہاں ملاؤ گے نا، تو بھی تم اس میں شامل ہو جاؤ گے. اس لیے وہاں جب وہ نہیں ہے تو اس کا دفاع کرنا ہے غیر موجودگی میں. ٹھیک ہے نہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مومن کے لیے آئینہ ہے، اور مومن کا بھائی ہے، اس کے نقصان کو روکتا ہے اس سے اور اس کے پیٹ پیچھے اس کا دفاع کرتا ہے. چلیے یہاں ہم لوگ لیں گے مومن کی بہن ہے، دفاع کرنا ہے. صحیح ہے نا. کیونکہ سچائی اگر تم کو پتا ہے کہ وہ انسان ایسا نہیں ہے تو اس کا دفاع ضرور کریں. نہیں میں تو نہیں سمجھتی، اتنا بھی بولے نا نہیں میں تو نہیں سمجھتی کہ وہ ایسا ہے یا ایسی ہے، تو بھی دفاع ہو جائے گا. حالانکہ وہاں تو کوئی وہ موجود بھی نہیں ہے وہ انسان. بس تم نے وہ دو لوگ جو باتیں کریں نا اس کے اوپر اس کو مطلب سنا دیے کہ نہیں یہ ایسا نہیں ہے، تو ان کے جو نیگیٹو ان کے دل میں ہوگا نا وہ بھی ہٹ جائے گا. یہ بات سمجھ میں آیا؟ چلے عزت کا دفاع کرنے کا اجر. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اس سے کہ قیامت کے دن جہنم کی آگ دور کر دیں. کتنا بڑا اجر ہے، ہم معمولی اس کو مت سمجھنا. یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں آتا ہے. صحیح. چلے آگے ہیں انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی پیٹھ پیچھے اس کی مدد کی، اللہ کی اس کی دنیا اور آخرت میں مدد کرے گا. پیٹھ پیچھے مدد کرنا، دیکھیں سامنے مدد کرنا اچھا، پیٹھ پیچھے مدد کرنا مطلب کیا؟ کبھی دفاع کرنا، کبھی چپکے سے اس کا کوئی بھلائی کا کام کر دینا، کبھی اس کی ضرورت کو دوسرے کو بھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا دوسرے کو بھی بول کر اس کی مدد کی جاتی ہے. behind the screen مدد کرنا ہے. صحیح. اب چیک لسٹ اپنے آپ کو ہی رکھو. ہاں یہ مت سوچنا کہ وہ ایسا کرتی ہے، نہیں یہ ہم کو ابھی کرنا ہے. سب سے بڑا سود یعنی سود کھانا حرام ہے نا. تو دیکھیں کس کو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کس چیز کو مشابہت دی ہے؟ سود سے. سعید بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے بڑا سود یہ ہے کہ مسلمان کی عزت پر ناحق زبان طعن کو دراز کیا جائے. یعنی ایک چھوٹی سی بات ہے اور لمبی اس میں اور شگافیاں ملا کر بات بتائی جائے تو پھر وہ کیا ہو گیا؟ سود ہو گیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا محسنات کا دفاع کرنا. اب یہ ساری جو ہیں آیتیں ہم 3-4 ہی ہیں تو خالی ہم اس دیکھیں ایک ہے محسنات کا دفاع کرنا، وہ سورۃ نور کی آیت نمبر 12. نیکسٹ ہے جبرائیل علیہ السلام کا دفاع کرنا. کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کا دفاع کیا. کیسے؟ آیت نمبر سورہ حجرات سورہ البقرہ آیت نمبر 97. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل من کان عدوا لجبریل فانہ نزلہ علی قلبک باذن اللہ. اللہ تعالیٰ نے کہتے کہ جو جبریل علیہ السلام کا دشمن ہے وہ بھی کیا ہے؟ اس کے فانہ نزلہ، ہم اس کے دل پر یعنی وہ بات لا دیتے ہیں.
یعنی اس کے دل میں اس کے جبرائیل علیہ السلام کی دشمنی ہے، تو اللہ تعالیٰ وہاں دفاع کرتے ہیں، آگے ہیں اس میں کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، آگے آیت آتی ہے. اب یہاں آگے ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مسلمان کو دفاع کرنے کا حکم دینا. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا. الحجرات. اس کا بیسیکلی میننگ تو یہی ہے کہ بہت برائی کے زن سے بچنا چاہیے. اے لوگ ایمان والو، اجتناب کرو، بچو کس سے؟ بہت سارے برے زن سے، مطلب نیگیٹو پوائنٹ. زن یعنی کیا معلوم ہے؟ بس گمانیاں. وہ انسان تمہارے لیے اتنا ہو نہیں، لیکن بس تمہارا اپنی گمانیاں کرتے جانا. تو اس سے بھی کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ پھر جب اس کی بات آئے گی نا تو تم اس کا دفاع نہیں کرو گے، کیونکہ تمہارے اندر تو اس کے زن بھرا ہوا ہے نا، اس کے نیگیٹیوٹی بھری ہے نا، تو اس کے خلاف. اور یاد رکھنا یہ تو تمہارے دل میں ہے، تم نے کبھی کیے بھی نہیں، اس کا اظہار بھی نہیں کیا، لیکن وہ بھی گناہ میں شامل ہو جائے گا، کیونکہ تمہارے دماغ اور دل نے اس کا زن کو بہت برا کیا، مطلب برے زن پال رکھے اپنے. یہ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں آگے ہے. اچھا یہ سب دفاع کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں کو دفاع کرنے کا حکم دیتا ہے. پھر ہے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا مومنوں کا دفاع کرنا، اور ایک ماں کا کسی عزت کے بچانے کے لیے اپنے بیٹے کے خلاف گواہی دینا. یہ ابھی حدیث ہم پڑھتے نہیں ہے، کیوں؟ یہ وہی بات جو مستح رضی اللہ عنہ کی ماں نے ان کو گالی دی بیٹے کو، ہے نا، جب ان کو بات بتاتے ہوئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، تو وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی بھی ہے کہ ارے تم کیسے ماں ہو کہ اپنے بیٹے کو ہی گالی دیتے ہو؟ تب انہوں نے فرمایا کہ وہ اس میں شامل ہے. اور یاد رکھنا، میں نے پہلے بھی بتائی تھی، مسلمان کوئی بات اس کے اندر پھیلایا نہیں، تینوں مسلمانوں نے بس دفاع نہیں کیا اس وقت، ہاں میں حامی بھری. یہ بات سمجھ میں آئی؟ ہاں چلے آگے ہیں. صحابہ کرام کا ایک دوسرے کے دفاع کرنا، یہ بہت اچھا ہے، یہ ہمارے عمل کے لیے. دیکھیں کس طرح ابھی ہمارے پر نا عملی میں بولتے نا، ہم بولتے نا کہ دو بات کر رہے، تیسری کی بات ہو تو کیا کرنا چاہیے. ابھی عملی پوائنٹ آ رہا ہے. دیکھیں کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی غزوے میں پیچھے نہیں رہا، پھر اپنا واقعہ بیان کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعب بن مالک کہاں ہے رضی اللہ عنہ؟ وہ نہیں تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی سلمہ کے ایک آدمی نے کہا. اب دیکھیں انسان کی فطرت ہے نا، یہ بھی صحابہ ہے جو ایک آدمی ہے، وہ بھی کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو اپنے حسن و جمال پر ناز کرنے کی وجہ سے رہ گئے ہیں. حالانکہ یہ بہت بری بات بھی نہیں تھی، پر نیگیٹو تھی نا، تھوڑی سی نیگیٹو تھی. کعب بن مالک کو کیسے کہا انہوں نے کہ وہ اپنے حسن و جمال کے پر ناز کرنے کی وجہ سے رہ گئے، پیچھے رہ گئے مطلب. تو معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم نے اچھی بات نہیں کی، اللہ کی قسم اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو ان میں بھلائی کے علاوہ کچھ نہیں جانتے ہیں. اب دیکھیں اس طرح سے دفاع ہوتا ہے. سبحان اللہ. آ گیا نا عملی پوائنٹ ہمارے سامنے، عمل ایک دم واضح پتا چل گیا. آگے ہے یہ بھی ہو چکا ہے کہ بریرہ رضی اللہ عنہ نے ان کو پوچھا گیا تھا نا، تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ دیکھیں یہ بھی بخاری کی روایت ہے. میں نے کہا تھا نا، بریرہ نے کہا کہ میں نے ان میں کوئی عیب کی بات نہیں دیکھی بجزا اس کے کہ وہ ایک کمسین لڑکی ہے، یعنی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، ہاں، اور آٹا گوندھ کر سو جاتی ہے اور بکری آ کر اس کو کھا جاتی ہے. آگے کی اور ایک حدیث آتی ہے کہ وہ فرماتی ہے کہ میں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو ایسے جانتی ہوں جیسے سونار سونے کو خراب پہچانتا ہے. دفاع میں یہ بھی کہتی ہے بریرہ رضی اللہ عنہا. ٹھیک ہے نا. آگے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا. اچھا یہ ابھی دعا خالی ہم آپ کو یہ دعا سب کو پتا ہوگی نا، یہ دعا کیوں یہاں لائی گئی، یہ کیوں لائی گئی؟ پہلے میں دعا پڑھ لیتی ہوں، اس کا ترجمہ کرتی ہوں، اور پھر آپ بتاتے کہ یہاں کیوں آئے گی. یہ اب میں اور تم اس کو انشاءاللہ معمول میں رکھیں گے، ایک دن نہ پڑھے تو لیکن یاد رہے گا. کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اعوذ بک من جار السوء ومن زوج تشیبنی قبل المشیب
ومن ولد يكون علي ربا ومن ما لا يكون علي عذابا ومن خليل ماكر عينه تراني وقلبه يرعاني إن رأى حسنة دفنها وإذا رأى سيئة إذا عزاها. کیا ہے؟ اے اللہ میں برے ہمسائے سے تیری پناہ چاہتی ہے. اب ہمسائے سے کیوں؟ کیونکہ سب سے زیادہ ہم کو نزدیک سے ہماری برائیوں پر نظر رکھنے والا ہمارے ہمسائے ہوتے ہیں، وہ جلدی سے تمہاری برائی کریں گے. اسی لیے کیا ہے؟ برے ہمسایوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں اے اللہ. ایسے شوہر سے ایسے شوہر سے جو جوانی سے پہلے بوڑھا کر دے. یعنی شوہر کی نیگنگ جو ہوتی ہے نا، نیگنگ ایسے کہ وہ ہر بار نیگ کرتا رہے تو انسان وہی ٹینشن میں رہے، تو جو جوان بھی ہو وہ بھی بوڑھے ہو جائے. ٹھیک ہے، جو جوانی سے پہلے بوڑھا کر دے. ایسی اولاد سے جو مجھ پر مسلط ہو جائے، یعنی اولاد ہی حاکم بن جائے، ہم ان کے تابعداری سے چلے، وہ ہمارے تابعداری سے نہیں چلے. ایسے مال سے جو میرے لیے عذاب بن جائے. ایسے مکر کرنے والے دوست سے، یہ یہاں مین ہے کہ ایسے مکر کرنے والے دوست سے جس کی آنکھیں مجھ پر ہی ہو، یعنی وہ میرے پر میرا دوست ہو کے بھی میرے پر تجسس ٹو لگائے بیٹھا ہوتا ہے، پری ہو، اور اس کا دل میری نگرانی کرے. ہر بار اس کا دل کیا کرے؟ میری نگرانی کرے. اور اگر وہ مجھ میں کوئی اچھائی دیکھے تو اسے دفن کر دے. یعنی وہ اس دوست کی اچھائی بتائے، بیان ہی نہیں کرے، دفن کر دے، کسی کے سامنے بھی نہیں. اور اگر برائی دیکھے تو اسے پھیلا دے. نعوذ باللہ. کیا سمجھ میں آیا سسٹرز؟ یہ تو تھوڑی سی تھی کیا حدیثیں، تو انشاءاللہ بعد میں انشاءاللہ بات کریں گے انشاءاللہ. ہاں، تو ابھی بس یہی رکھے بیٹا، ہم چیپٹر پہ آئیں گے انشاءاللہ. بس خلاصہ کیا ہے کہ واقعہ افک سے ہمیں کیا لینا ہے کہ اب وہاں پر کوشچن لکھے، آپ کوشچن لکھے کہ جب میں کسی کا سکینڈل یا کسی کی عزت کے اوپر جو بات آتی ہے ویسا سنوں تو میرا رد عمل کیا ہوتا ہے یا کیا ہونا چاہیے. لکھیے کوشچن اپنے سائٹ پہ، ایک بک میں اپنے سائٹ پہ کہ اگر میرے سامنے کوئی سکینڈل کی بات آئے تو کیا. ہاں، اس کا آنسر کا میں بس تھوڑی سی جو میں نے اپنے زمانے میں لکھی تھی، ٹیچر نے جب کہا تھا، تو پہلے تو ہم نیک گمان کریں گے اس کے بارے میں، سنی ہوئی بات کو آگے نہ کریں گے. یعنی پہلے ہی ہے نا، وہ اس کا جھوٹا حدیث کا مفہوم آتا ہے نا کہ ایک انسان کا جھوٹا ہونے کا یہی ثبوت ہے کہ وہ سنی بات آگے کر دے. تو آگے بھی نہیں کرنا ہے. چلے پہلے تم نے سن لیے، پہلے اچھا گمان کر لینا ہے. ٹھیک ہے، سنی بات آگے نہ کریں. ہاں، آنکھوں سے بھی نہ اشارہ دے. کبھی کبھی نا، کبھی کوئی بات سنتے نا ایک محفل میں، تو آنکھوں کے اشاروں سے بھی ہم بتا دیتے کہ ہاں یہ بات دیکھیں سچی ہے نا. ایسا آنکھوں کے اشاروں سے کسی کے سامنے، اپنی دوسری بہن کے سامنے ایسا کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایسا بھی نہیں کرنا ہے. اور جب تک کہ آنکھوں سے نہ پتا چلے، آنکھوں سے نہ دیکھے. چلے یہ تو آنکھوں سے دیکھنے کی بات نہیں، تو ہو جاتا ہے اس کے بعد کسی کا اسکینڈل پتا چلتا ہے نا. اور پھر کیا ہو سکتا ہے تو اس بات کی سچائی کو جانے. ہاں، اگر تمہارے خیر، مطلب تمہارے اسے کنسرن ہے تو ورنہ تو چھوڑ دے. تمہارا اپنا کوئی ہے تو کنسرن ہونا چاہیے نا. ایسے بھی نہیں کہ تم سن کے اڑیا ہوگے اور کچھ نہیں کرو گے. چلو میں تو پھیلا بھی نہیں رہی ہوں اور کچھ نہیں کر رہی ہوں. نہیں، تم کو سچائی پتا کرنی ہے اور پھر اچھی طرح سے دفاع کرو گے نا. اور بہتان اگر لگا ہے تو اس کے دفاع میں اگر سچائی پتہ چل گئی تو پھر
دوسروں کو تم بھی بتاؤ گے کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، ایسا ہے. اور یاد رکھنا اگر کسی پر ہم نے بہتان لگایا تو اس کی یہاں تو شرعی لا ہے ہی نہیں، کوئی نہیں ہے. میسج کر کے بھی ڈیلیٹ کر دو، ایک ابھی تو 24 گھنٹے کیا میرے خیال سے 2-3 دن کے تک بھی رہتا ہے نا، ڈیلیٹ کر دو، کسی کو بھی نہیں پتا چلا کہ میں نے کیا بات کہی ہے کہ نہیں. خرابی ہمارے میں جتنا سوشل میڈیا، دیکھو ہر کوائن کے دو پہلو ہوتے ہیں، وہ اچھا بھی ہوتا ہے وہ برا بھی ہوتا ہے نا. یہ تو ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس کو کس طرح لیتے ہیں، اچھائی کے لیے لیتے ہیں یا برائی کے لیے لیتے ہیں، رائٹ. چلے تو اب یہ یہاں پر بس یہی بات ہم کو بتانی تھی. ابھی بنو مستلق کا میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی جو آپ کہی انہوں نے کہا تھا، لیکن میں نے جب دیکھی نا تو وہ ساری باتیں ہماری اس میں ہو چکی ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر وہی بات دہرانے کا کوئی تھوڑی سی اندر بس تھوڑی بہت باتیں الگ ہے، تھوڑے سے الگ ہیں لیکن باقی سیم ہی ہیں. تو اس لیے ابھی ہم اس کو نہیں لیں گے. ہم انشاءاللہ بنو مستلق کے بعد ایک چھوٹا سا ایک سریا ہوا تھا اس کی بات کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ وہ اس کی بات اس لیے بھی کریں گے کہ تم کو نا جب حدیث پڑھو گے نا اس کی جب بخاری کی دورہ بخاری کرو گے تو انشاءاللہ یہ واقعہ آئے گا آپ کے سامنے اور آپ کو یہ بہت ساروں کو پتا بھی ہوگا. چلے کیا ہے غزوہ بنو مستلق اور عمرہ حدیبیہ کے درمیان کا سریہ. جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ابو عبیدہ، اب یہ وہاں کے سربراہ تھے، یہ وہ سریہ کے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی قیادت یعنی ان کی کیپٹنسی میں قریش کے قافلے سے ملنے کے لیے، آپ کو پتہ ہے سریہ یوں ہی بھیجا جاتا تھا، کے لیے بھیجا. اور کھجوروں، اب دیکھو اتنا بڑا قافلہ جا رہا ہے اور میرے خیال سے 80 کا ہے کہ کیا آگے آئے گا، نہیں 300 لوگوں کا وہاں لکھے ہیں. یہ تھوڑا سا آپ کو لکھنا پڑے گا، تھوڑی سی بس موٹی موٹی بات لکھنی پڑے گی، نہیں تو ہم اینڈ میں آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ. 300 صحابہ تھے، 300 کو لے کے، لیکن جو زیادہ رات ہے نا وہ کھجور کے سوا کچھ نہیں دیا. ڈاکٹر صاحبہ کہتے کہ ہم کو ایسا کوئی ایکسپیڈیشن میں بھیجے اور زیادہ رات صرف کھجور دے تو کر سکتے، حالانکہ بہت سمندر کے کنارے ان کو دور بھیجا گیا تھا. ٹھیک ہے، تو کیا ہوا کہ وہ کہتے ہیں کہ کھجوروں کا ایک تھیلا از دارا کے طور پر یعنی زیادہ راہ کے طور پر ہمیں دیا، اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں ملا. تو ابو عبید اللہ رضی اللہ عنہ ہمیں ایک ایک کھجور روزانہ دیا کرتے تھے. اب ان کو بھی تو وہ چلانا ہے نا اتنے دن، تو ایک ایک کھجور روزانہ دیا کرتے تھے. ابو زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے جابر رضی اللہ عنہ سے پوچھا تم ایک کھجور سے، یعنی وہ جب بعد میں یعنی یہ ہونے کے بعد میں حدیث بیان کرتے نا، تو ابو زبیر یہ جب جابر رضی اللہ عنہ یہ حدیث بیان کر رہے نا تو وہاں ابو زبیر بھی تھے، تو وہ پوچھتے ہیں کہ تم ایک کھجور سے کیا کرتے تھے، مطلب ایک کھجور تم کیسے سروائیو کرتے تھے ایسا. تو انہوں نے کہا ہم اس کھجور کو بچے کی طرح چوستے تھے، پھر ہم اس پر پانی پی لیتے تھے اور وہ کھجور ہمیں رات تک کافی ہو جاتی تھی. سبحان اللہ. اور ہم اپنی لاٹھیوں سے درختوں کے پتے جھاڑ کر پانی میں بھگو کر کھاتے تھے. یہ ہم نے پہلے بھی پڑھے تھے جب بوائکاٹ ہوا تھا، ہے نا. ہم اس کے پاس آئے تو دیکھا کہ ایک یعنی وہ نہیں سوری ہم اچھا درختوں کے پانی سے بھگو کر کھاتے تھے. جابر رضی اللہ عنہ نے کہا اور ہم سمندر کے ساحل پر چلے جاتے تھے، وہاں وہ سریا کو وہاں تک بھیجا گیا تھا، ساحل پر چلے جاتے تھے تو اتفاق سے ہمیں سمندر کے ساحل پر ایک لمبی موٹی سی چیز دکھائی دی. اب ہم اس کے بعد ہم بتائیں گے. ہم اس کے پاس آئے تو دیکھا کہ ایک جانور ہے جسے بڑا، اور یہاں اس کا نام امبر لیا گیا ہے یہ حدیث میں.
کہ ایک جانور ہے جسے امبر پکارا جاتا ہے. راوی کہتے ہیں کہ ابو عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے کہا یہ تو مردار ہے. اب آئے وہ لوگ سب ساحل پر، دیکھے تو بڑی ویل کی طرح بہت بڑی مچھی. آپ کو پتا ہے نا کہ جب ایون ابھی بھی تم نیوز دیکھو گے تو ویل اف اٹ از ڈیڈ ان دا سی اٹ آٹومیٹکلی کمز آن دا شور، یعنی وہ ساحل پر پھینکی جاتی ہے جب وہ بڑی، کیونکہ اتنی بڑی ہے نا تو سمندر کے کنارے پر مری ہوئی ویل آئی جاتی ہے ابھی بھی. تو یہ امبر بھی کیا ہوا، مر گئی تھی اور وہ ساحل کے کنارے آ گئی تھی. اب ابو عبیدہ جو قیادت کرے تھے، کیپٹن تھے، وہ کہتے کہ یہ تو مردار نہیں کھانا. تو پھر کہنے لگے کہ نہیں، بلکہ یعنی پہلے دیکھا کہ یہ تو مردار ہے، پھر یاد آیا ان کو فکر. کیا یاد آیا کہ بلکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے ہیں اور ہم اللہ کے راستے میں ہیں، اور تم بھوک کی وجہ سے بے قرار ہو تو تم اسے کھا لو. اب اور یعنی وہ قرآن میں آتا ہے نا کہ بہت بھوک لگی ہو تو سامنے مردار بھی ہو تو کھا سکتے انسان کی جان بچانے کے لیے. یہ ہم نے آیتوں میں پڑھے ہے نا. مستر دیکھو ہے وہ آیت، کبھی میں مجھے یاد نہیں آ رہا ہے حوالہ، تو کھا سکتے. لیکن ہمیں اور ایک بھی حدیث سے جو پتہ چلتی ہے، اور تریا یعنی سمندر کا گوشت تمہارے لیے حلال ہے، یہ بھی آتا ہے، حدیث میں بھی آتا ہے اور قرآن میں بھی آتا ہے نا. لیکن یہاں وہ وجوہات دے رہے کہ تم بھوکے ہو ہاں تو تم اسے، بے قرار ہو تو تم کھا لو، تو تم اسے کھا لو. جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اس جگہ 1 مہینے ٹھہرے رہے. دیکھو وہ سریا کی وجہ سے وہ 1 مہینہ وہی ساحل کے سمندر کے کنارے ٹھہرے رہے، اور ہم 300 کی تعداد میں تھے، یہاں تک کہ ہم موٹے ہو گئے. اب کس طرح موٹے ہو گئے معلوم ہے؟ اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہم اس جانور کی آنکھ کے حلقے، یعنی وہ جانور اتنا بڑا تھا کہ اپنے جو آئس کے نیچے ایک ہڈی ہوتی نا، پھر آئس بٹھی جاتی نا، وہ حلقے میں وہ مچھی کے حلقوں میں سے مشکوں سے بھر بھر کر چربی نکالتے تھے. اب امیجن فش کی چربی کیا کہلائی جاتی، کوئی پتہ ہے گا فش کی چربی کیا کہلائی جاتی ہے جو آج ہم کیپسول کے طور پہ بھی کھاتے ہیں؟ اومیگا 3 and other one cod liver oil. Yes. تو وہ بولتے ہم ان کی وہ اتنی مچھی تھی، اتنی موٹی تھی، اس کے اندر اتنی چربی تھی کہ وہاں سے بھر بھر کر چربی نکالتے تھے، اور ہم اس میں بیل کے برابر، امیجن بیل کے برابر، دا بلاک بیل کے برابر گوشت کے ٹکڑے کاٹتے تھے. اب امیجن کریں کتنی بڑی مچھی ہوگی وہ، ٹھیک ہے نا. ٹکڑے کاٹتے تھے. الغرض ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے ہم میں سے 13 آدمیوں کو لیا، اور وہ سب اس جانور کی آنکھ کے حلقے کے اندر بیٹھ گئے. وہاں بیٹھ کے، اب امیجن کریں وہ اس کی آنکھیں اتنی بڑی بڑی تھی کہ اس کے اوپر بیٹھ گئے، اور جیسے ڈول اپنے کنویں میں سے کیسے ڈول سے پانی نکالتے ویسے وہ چربی نکالتے جاتے تھے. حلقے کے اندر بیٹھ گئے اور اس کی پسلیوں میں سے ایک پسلی کو اٹھا کر کھڑا کیا، پھر ان اونٹوں میں سے جو ہمارے ساتھ تھے ان میں سے سب سے بڑے اونٹ پر کجاوا کسا تو وہ اس کے نیچے سے گزر گیا. یعنی اس کی ریڑھ کی ہڈی، ربس کی ہڈی اتنی تھی کہ وہ ایسا کرے نا تو ایک آرک بن گیا، اور اس سے امیجن ایک بڑا اونٹ بھی گزر سکتا تھا. تو اتنی بڑی مچھی تھی، ٹھیک ہے، گزر گیا. اور اس کے گوشت کو ابال کر ہم نے اپنا زادے راہ تیار کر لیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ کا رزق تھا. سنیں، وہ اللہ کا رزق تھا جسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نکالا تھا. تو کیا تمہارے پاس اس کے گوشت میں سے کچھ ہے؟ اگر ہے، یعنی جو بولے تھے نا کہ ہم نے ابال لیا تھا، ایسا سمجھو کہ آج ہم لوگ سکی مچھی نہیں سکھا کر رکھتے نا. ہمارے انڈیا میں تو، ہمارے سائڈ میں تو وہ جب بارش بہت ہوتی ہے نا تو مچھی نہیں ملے گی، تو مچھی اس سے پہلے گرمی میں مچھی کو اور جھینگے کو سکھا کے رکھتے ہیں. تو اس طرح ابھی کہا نا کہ ہم نے کچھ ابال لیا جائے تاکہ زیادہ راہ میں لے سکے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تمہارے پاس ہے،
اگر ہے تو ہمیں بھی کھلاؤ. سبحان اللہ. جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم نے اس گوشت میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھا لیا. یہ مسلم کی روایت ہے 5109. تو مجھے پتا ہے کہ یہ قصہ کہیں نہ کہیں آپ لوگوں نے سنا ہوگا, ہے نا؟ جی میم, ہم لوگ تفسیر میں سن چکے ہیں مسجد میں. سورہ آراف میں ہے یا پھر جی آتا ہے, جی آتا ہے. تو چلو یہ تھا بنو مستلق کے, اس کے بیچ میں سرید اور بھی 2-3 تھے, لیکن وہ کوئی کہتا ہے کہ بنو مستلق اور آگے آ رہا ہے صلح حدیبیہ. صلح حدیبیہ کا واقعہ آ رہا ہے. ابھی آپ لوگوں کا آج تو بہت کم شارٹ ٹائم ہے نا, تو صلح حدیبیہ کا بس مختصر سا ہم اوپر سے لیں گے, اور باقی کے جو بیچ میں کے سریا ہے نا وہ ہم اپنی بک کے حساب سے جیسا رہے گا نا ویسا ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. ٹھیک ہے, تو کوثر آپ صلح حدیبیہ کا سب بس خالی پہلا پیج نکال دیں. میم عمرہ حدیبیہ نا, جی عمرہ حدیبیہ نا, ہاں عمرہ حدیبیہ, جی وہی. جی تو میم رومن میں شیئر کریں نا. ہاں رومن میں شیئر کر لو. اوکے ٹھیک ہے, تو زیادہ نہیں, ہم اس پہ ابھی تھوڑا سا آپ کو یہ لیں گے کیونکہ آج آپ لوگوں کی کلاس جلدی ختم کرنی ہے نا. ہاں, تو بس ہم تھوڑا سا اس کی بات لیں گے تاکہ ہمارے فریش ہو جائے ہمارا دماغ کے عمرہ حدیبیہ کیا تھا. ہاں ٹھیک ہے نا. چلیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم حسن حسابا یسیرا. چلے, تو اب ہم بنو مستلق بھی ہو گیا, ہاں, اور غزوہ مرسی بھی اس کو ہی کہتے ہیں, یاد ہے نا. ہاں, اب مسلمانوں کو کہتے نا کہ کوئی بھی میں چین نہیں, وہ مسلسل کچھ نہ کچھ مدنی زندگی کا یہ پورا معمول رہا. کوئی بھی مہینے میں کوئی بھی چین نہیں, کچھ نہ کچھ تو ہوتے رہا. اب کیا ہوا کہ آپ کو پہلے پس منظر یہ آپ نے پڑھے تھے نا پہلے بھی کہ مکہ میں حج کرنا, عمرہ کرنا اسلام آنے سے پہلے بھی تھا. آپ کو یاد ہے نا, پہلے بھی تھا. ہاں, اور قریش مکہ اس کی افادہ, اس کا مطلب پانی پلانا حاجیوں کو, پہلے تو عمرہ کے لیے بھی آتے تھے, ان کو حاجی کہتے تھے وہ لوگ. حاجیوں کو پانی پلانا, کھانا کھلانا, ان کی ضیافت کرنا, کعبے کی صفائی, کعبے کا ہر چیز سب لوگ آ سکتے تھے. اسی لیے ون آف دا ماڈرن سٹی کہا جاتا تھا مکہ کو. آج تک بھی جو بھی کہیں سے بھی اہل عرب میں سے کوئی بھی مکہ میں آیا عمرہ یا حج کے لیے, انہوں نے کبھی بہت خوشی سے ان کا ویلکم کیا, ہاں, اور کبھی بھی روکا نہیں. اور وہ اپنی شان سمجھتے تھے, اور اس میں وہ لوگ ضیافت میں اور ہر چیز میں آگے بڑھتے تھے. جو بھی آئے تو کعبے کے متوالی بننا ان کے لیے بہت اعزاز کا شرف اعزاز تھا وہ. تو اب امیجن کریں, میں تمہارا دماغ بنا رہی ہوں, مطلب اپنے دماغ میں یہ بٹھا رہی ہوں کہ امیجن اب 8 ہجری آ گئی ہے, نہیں سوری 6 ہجری آ گئی ہے. صحابہ کرام اپنے وطن مکہ سے 6 سال تک ایک جھلک بھی نہیں دیکھا تھا. دیکھا تھا؟ نہیں دیکھا تھا. یاد ہے نا, معاذ رضی اللہ عنہ گئے تھے عمرہ کرنے, تو انہیں تو ان کو بھی کرنے نہیں دیا, اور قریش نے منع کر دیا تھا کہ کوئی اب آئے گا نہیں مدینہ سے عمرہ کرنے کے لیے. تو پھر اب کیا ہوا؟ اچھا, اس کو عمرہ حدیبیہ بھی کہا جاتا ہے, غزوہ حدیبیہ بھی کہا جاتا ہے, اینڈ ٹریٹی آف حدیبیہ بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, ہاں. تو یہ ہوا. اب اس کا امپورٹنس سب سے یہ پہلا جو ہے نا, یہ ہوا تھا ذی القعدہ 6 ہجری. اب پہلے خالی مجھے بتاؤ کہ حرام مہینے کون سے ہوتے ہیں اسلام میں؟ حرام مہینے پہلے بھی ہم نے قرآن میں پڑھ چکے, 4 مہینے حرم کے ہوتے ہیں. کون سے؟ رجب, ہاں, کون سے؟
ذی القعدہ، ذی الحجہ، ایک کوئی بولے جی، فہمیدہ بولے، فہمیدہ بولے جی، رجب، ہم ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم. یس. تو اب یہ جو ذی القعدہ ہے نا، یہ حرم مہینے میں ہے، یہ بھی آپ دماغ میں رکھنے ہیں. ہاں ٹھیک ہے نا. تو اب ہم پھر شروع کرتے ہیں. اچھا ابھی آپ کو پتا ہے کہ یہ حدیبیہ جو ہے، آپ لوگ ابھی عمرہ پہ گئے تو گئے ہیں یہ اس جگہ تو دیکھا ہے کسی نے ابھی ریسنٹلی؟ کسی نے دیکھا حدیبیہ کی جگہ؟ جی میم گئے تھے میم ہم لوگ. ہاں اچھا، کیا نام دیا ادھر وہاں، کیا نام تھا؟ وہ درخت کو دیکھا تھا؟ کاٹ دیے ہیں میم ابھی وہاں پہ. ہاں صلح نہیں، وہ حدیبیہ، جگہ کا نام کچھ تھا، حدیبیہ کہتے ہیں میم. حدیبیہ کہتے ہیں. اچھا اچھا. نے کس نے کہا کہ اس ہم نے ایک مفسرین کا سن رہے تھے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو اب آج الشمیشی کے نام سے جانا جاتا ہے، جو وہ جگہ تھی نا حدیبیہ، جہاں یہ ابھی بات آگے چلے گی انشاءاللہ. اور یہ حدیبیہ مکہ سے 9 یا 10 میل کے فاصلے پر ہے. ہاں، اور وہ مکہ اور جدہ کے سائڈ میں، مکہ تو مدینہ کے راستے میں نہیں پڑتا ہے، مکہ تو جدہ کے راستے میں پڑتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور حدیبیہ کے بارے میں اور کیا تھا؟ ہاں بس یہی تھا. اور وہاں پر ایک جھاڑ بھی تھا. ہاں، اور اس کی وجہ سے وہ نام پڑ گیا تھا حدیبیہ. ٹھیک ہے. تو کیا بات ہوئی اب یہ اس کو صلح حدیبیہ، ٹریٹی آف حدیبیہ، صلح حدیبیہ بھی کہتے ہیں، غزوہ حدیبیہ بھی کہتے ہیں، اور عمرہ حدیبیہ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں 3 نام ہیں. چلیں شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاد رکھنا اب یہ جو واقعہ ہے، دس از اے ٹرننگ پوائنٹ آف اسلام، اور اسی کی وجہ سے ان فتحنا لک فتحا مبینا، سورہ فتح. بعض مفسرین کہتے ہیں سورہ فتح مکہ کے لیے ہے، نہیں، سورہ فتح کس کو، فتح مبین جو کہا گیا نا، وہ صلح حدیبیہ کو کہا گیا ہے. آئے گا آپ کے اس میں انشاءاللہ آگے. ٹھیک ہے. یہ بات بھی ہے. تو یہاں نا ایک بہت ٹرننگ پوائنٹ ہے. اب تک تو جھگڑے اور یہی سب ہو رہے ہیں، فساد، لڑائی، غزوات، سریا. یہاں سے اسلام کا ٹرننگ پوائنٹ آ جائے گا. ٹھیک ہے نا. یہ بات بھی یاد رکھیں. چلیں تو آگے ہم خالی تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ عمرہ کے لیے روانگی اور حدیبیہ میں پڑاؤ. مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھلایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ امن کے ساتھ، یاد رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خواب میں تھا تو وہ تو آرام سے امن کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہوئے اور سروں کو منڈوایا اور قصر کرایا. قصر بھی اسی کو کہتے ہیں، ہے نا، جو تھوڑے بال منڈوائے وہ بھی ہوتا ہے، اور قصر یعنی پورا منڈوا دینا، پورے ٹکرے ہو جانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو اس کی اطلاع دی. یعنی کیا اطلاع دی؟ اپنے خواب کی اطلاع دی، اور بتلایا کہ آپ عمرے کا ارادہ رکھتے ہیں. یاد رکھنا نبی کریم یعنی جو بھی انبیاء علیہ السلام کا خواب ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہے نا. یہ بات تو مانتے نا، وہ سچا ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ چلو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اب عمرہ کا ارادہ رکھتا ہوں. ٹھیک ہے. گرد و پیش میں آجو باجو میں جو عراب کے جو عرابی ہے نا، بار بار ہمیں دیکھو، آپ نے بھی پڑھ چکے ہیں 11ویں پارے میں بھی، عرابی آ کے کہتے ہیں عراب، یعنی یہ بدوی لوگ جو آجو باجو کے. تو وہ عرب کے تھے، ان میں بھی روانگی کا اعلان کرا دیا. ابھی صحابہ تو جانے والے تھے، عربی لوگوں کو بھی کہا گیا کہ تم بھی آ جاؤ عمرہ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. مگر انہوں نے تاخیر کی. ان کا خیال جانا نہیں چاہتے تھے. ان کا خیال تھا، پہلے انہوں نے سوچ آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومن واپس اپنے گھر کبھی نہ آ سکیں. کیوں؟ دشمن کے گھر میں جا رہے نا. مکہ دشمن کا گھر تھا نا. آج 6 سالوں میں تو دیکھ چکے تھے وہ
اتنی تو جنگیں ہو چکی. یاد رکھنا بدوی لوگ مسلمان تھے لیکن ابھی ذرا کمزور ایمان تھا. لیکن پھر کیا ہوا, گھر کبھی نہ آ سکیں گے, مگر بعد میں عذر ایکسکیوز یہ تراشا کہ ہمیں ہمارے اموال و اولاد نے مشغول کر رکھا تھا, لہذا ہمارے لیے دعائے مغفرت کر دیجئے. کیا بہانہ ہے نا, دیکھو کہ ہم کو ہمارے اولاد اور مال نے بزی مشغول کر رہا ہے, یعنی ہم اس پہ ہم وہ امپورٹنٹ ہمارے لیے ہیں تو وہ اس پہ ہم بزی ہیں. ہاں آپ جائیں گے نا تو ہمارے لیے مغفرت کی دعا کر دینے کا. ایسا بہانہ ہم نے تو کبھی نہیں کیا. میں اپنی بات کری, آپ اپنا دھیان رکھیں. بہانہ ناٹ جینوئن بہانہ, کبھی کوئی کام نہ کرنے کی وجہ سے. آپ اپنا جائزہ لیں, میں اپنا جائزہ لیں گے, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے. چلے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بروز پیر یکم ذوالقعدہ, اب دیکھو ذوالقعدہ میں انٹری ہو چکے ہیں, حرام مہینے میں ہو چکا ہے, ٹھیک ہے. 6 ہجری کو 1400 مہاجرین 1400 مہاجرین انصار دونوں کی تعداد میں مہاجرین و انصار کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہوئے. اب یہ جو تعداد ہے, اب امیجن کریں, کیونکہ ابھی مسلمانوں کی تعداد کی ہمیشہ سیرہ میں بہت بار آیا ہے. آپ دیکھیں نا 313, ہاں کس میں, بدر میں. احد میں 700 ہے نا. خندق میں تقریباً 2000 1000 مطلب 1000 تھے, اور کھودنے میں وہ الگ تھے. اب 1400 1400 ہے نا, اسلام ترقی کر رہا ہے نا, سبحان اللہ. ہاں تو 1400 مہاجر و انصار کے ساتھ مدینہ کے لیے روانہ ہوئے, نہیں کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہوئے, اور اپنے ساتھ قربانی کا جانور بھی لے لیا. اب یہ یاد رکھو, عمرہ میں تو قربانی نہیں ہے نا. تو یہاں پہ ڈاکٹر صاحبہ نے ایک وجوہات دی, وہ یہی ہے کہ تاکہ لوگوں کو یعنی مکہ والوں کو معلوم ہو جائے کہ آپ جنگ کے لیے نہیں بلکہ عمرہ کے لیے جا رہے, یہ دکھانا تھا. ساتھ میں ہدی ہوگی, جانور ہوں گے, تو ظاہر سی بات ہے نا, لڑنے جھگڑنے تو آئے نہیں ہے. یہ بات سمجھ میں آئی. اور ڈاکٹر یاسر قادری کہتے ہیں کہ اس وقت دور جاہلیت میں جب یہ دین ابراہیمی پر جب عمرہ کرنے آتے تھے تو لوگ ہدی لاتے تھے, کیونکہ وہ کبھی کبھی آتے نا, چل چل کے بہت دنوں سے آتے تھے, تو کعبے میں ایک ہدیہ تو دینا ہے نا, تو وہ ہدی ساتھ میں لے آتے تھے. اس وجہ سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے کیا لیے, ہدی. ہدی کس کو کہتے ہیں, وہ جانور جو مکہ میں کعبے کے پاس یا مکہ میں ہی اس کے حرم کے حدود میں ذبح کیا جائے. آپ کو پتا ہے نا, یہ سب تو آپ پڑھ چکے ہیں, ہدی. تو اپنے ساتھ قربانی یعنی ہدی کے جانور بھی لیے, تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ آپ جنگ کے لیے نہیں بلکہ عمرہ کے لیے جا رہے ہیں. ذوالحلیفہ, ابھی آپ کو پتا ہے نا کہ مدینہ سے جب کوئی بھی اگر عمرہ کے لیے روانہ ہو رہا ہے یا حج کے لیے روانہ ہو رہا ہے, تو ان کے لیے میقات کیا ہے, ذوالحلیفہ. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہیں سے بھی یہ فکر نکلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے ذوالحلیفہ سے, ابھی کیونکہ دیکھو ابھی تک تو 6 سالوں میں عمرہ یا حج کچھ بھی نہیں ہوا ہے, تو دس واز دا مین فرسٹ ٹائم کہ ذوالحلیفہ سے کیا کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو قلادے پہنائے اور کوہان چیر کر نشان بنایا اور عمرے کا احرام باندھا. اب ہمارا ہوتا ایسا ہے کہ آج کل یا تو پلین میں سے جاتے ہیں مدینہ سے مکہ, تو بیچ میں ذوالحلیفہ آتا ہے تو وہ ایئر ہوسٹس بتا دیتی ہے, یا تو ابھی بلٹ ٹرین آئی ہے, ٹرین میں بھی
ہم اپنے جگہ سے مدینہ کے ہوٹل سے احرام پہن لیتے ہیں اور بیچ میں جب آتا ہے تب نیت کر لیتے ہیں. لیکن جو بائی بس اگر آئے تو ذوالحلیفہ میں دکھ جاتا ہے وہاں پر میقات لکھا ہوا ہے تو وہ میقات کی جگہ بنا لیتے ہیں. صحیح ہے نا. اچھا کلادے مطلب کیا پتا ہے آپ کو؟ کلادے پہنانا کوئی بتائے گا؟ کلادہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ تو ہم پڑھ چکے ہیں. جی سسٹرز کلادہ کس کو کہتے ہیں؟ جانور کو کلادہ پہنا ہے. میم وہ گلے میں پٹے باندھ کے رکھتے ہیں نا جو قربانی کے جانور میں. جی گلے میں پٹی یا پھر ہار ہے نا. ہار ہوتا ہار بھی پہناتے نا. ابھی بھی ہم لوگ جب وہ یہ دیکھتے نا کیا جب قربانی ہوتی ہے تو بعض مسلمان کرتے ہیں صاحب. ان کو اگر وہ قربانی کے لیے جانور رکھنا ہے نا تو وہ اس کو مہندی لگائیں گے, نشانی بنائیں گے, گلے میں ہار پہنائیں گے, پٹا باندھیں گے, ہے نا. ابھی بھی کرتے, یہ پہلے سے بھی ابھی بھی ہوتا ہے. اور کوہان چیرا مطلب کیا من میں کہ جو اونٹ رہتے نا اس کی گردن کے پاس جو ہے نا وہاں ایک ایسا چیر مارا تو وہ جب دیکھ کے کوئی بھی دیکھے گا نا تو وہ اونٹ کا کوئی شکار بھی نہیں کرے گا اور پتہ چل جائے گا کہ یہ ہدی کا جانور ہے. تو کلائدہ اسی لیے پہنائے جاتے ہیں اور کوہان بھی چیرا اسی لیے کہ یہ کیا ہے جانور کس کے لیے ہے؟ ہدی کے لیے, مکہ کے لیے ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب یہاں تک آج کا ہمارا رکھتے ہیں. ہاں انشاءاللہ نیکسٹ میں صلح حدیبیہ میں اتنے اچھے اور اتنی بڑی واقعات ہوتے ہیں کہ انشاءاللہ جیسے ہم نے خندق کا قصہ دکھا تھا ویسا ہی یہ بھی بہت امپورٹنٹ پارٹ آف دا سیرہ ہے. انشاءاللہ اس کو لیں گے. ٹھیک ہے. چلے واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم